بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ چیپٹر کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے ضمائر متصلہ۔ ضمائر کیا ہوتی ہیں؟ جیسے ہمارے ہاں انگلش میں جو ہے پروناؤن ہیں، عربک میں جو ہے ضمائر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پروناؤنس جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں ہی، شی، اٹ وغیرہ، تو عربک میں جو ہے ضمیر پائی جاتی ہے، اور اس کی ضمیر جو ہے یا ضمائر جو ہیں اس کی دو کائنڈس ہیں، ضمائر متصلہ اور ضمائر منفصلہ۔ ضمائر متصل جیسے ہے، یہ ہم اردو زبان میں بھی اتصال جو ہے، متصل اس کا مطلب ہے جڑی ہوئی۔ کس سے جڑی ہوئی؟ اس سے پہلے جو کلمہ ہوتا ہے، جو بھی اس کے ساتھ یہ کیا ہوتی ہے؟ جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کس طرح؟ جیسے یہ دیکھیں ہمارے ہاں پاس یہ جو ہے عربی جملے اور ان کا ترجمہ، جو نیچے والا کالم ہے اس میں لکھا ہوا ہے قلمی، میرا قلم۔ اب ایک قلم تھی لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ میرا جو لفظ ہے اس کی عربک میں یا جو ہے یا المتکلم وہ ساتھ جڑ گئی، اور یہ یا کیا ہے؟ یہ ضمیر متصل ہے، ٹھیک ہے۔ علمنا، سیکنڈلی کون سا ورڈ ہے؟ علمنا، علم جھنڈا، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ نون الف نا ساتھ آ گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہمارا جھنڈا۔ اسی طرح کتابوں کا، کتاب ایک ورڈ تھا لیکن اس کے ساتھ ایک ضمیر جڑی، اور وہ کیا ہو گیا؟ اس کا میننگ چینج ہو کر ایک کتاب سے کیا ہوا؟ تمہاری کتاب۔ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں یورز بک۔ ساعتو کا مطلب ساعتو کی، تیری گھڑی۔ اگر فیمیل ہے، گرل ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ساعتو کی۔ اگر ہم بھائی کے لیے کہہ رہے ہیں، بوائے کے لیے یا میل کے لیے کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ساعتو کا۔ جس طرح اوپر ہم نے کہا ہے نا، کتابو کا مطلب مذکر مخاطب، کہ آپ کے سامنے جو کھڑا ہے جس سے آپ مخاطب ہیں وہ مذکر ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، تو آپ جب اسے کہیں گے تمہاری کتاب، تو کیا کہیں گے آپ؟ کتابو کا، تمہاری گھڑی، ساعتو کا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی بہن سے مخاطب ہیں تو آپ کیا کہیں گی؟ کتابو کی، ساعتو کی۔ اسی طرح اگلا کیا ہے؟ بابوہو، اس کا دروازہ۔ کس کا دروازہ؟ کسی مذکر غائب، تھرڈ پرسن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہز کہتے ہیں نا، ہز بک، ہز ڈور، تو اس کا کیا ہوگا؟ ہو جب آ جائے گا تو یہ ہز کے میننگ میں آئے گا۔ لیکن اگر فیمیل ہوگی تو آپ کیا کہیں گی؟ بابوہا۔ جیسے نیچے والا ورڈ کیا ہے؟ جداروہا، اس کی دیوار۔ کس کی؟ ہر ڈور، ہر وال، ٹھیک ہے۔ یہ ضمیر متصل کیا ہوتی ہے؟ کلیمے کے ساتھ یا کسی بھی ورڈ کے ساتھ وہ جڑی ہوئی آتی ہے۔ کون سا ورڈ ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، کسی بھی چیز کا نام جو ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ جڑی ہوئی آتی ہے، اور کیا یہ کہلائے گی؟ ہم اسے ضمیر متصل کہیں گے، صحیح۔ اگلے پیج پہ آپ دیکھیں گے جیسے ھذا جدارن، ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ دیوار ہے۔ جب آپ کہیں گی یہ تمہاری دیوار ہے تو کیا کہیں گی؟ ھذا جدارک۔ اگر مذکر کے لیے ہے تو جدارک، اگر مؤنث ہے تو جدارکی۔ اسی طرح ھذہ صورۃ، یہ تصویر ہے۔ اگر آپ کہیں گے یہ تمہاری تصویر ہے تو کیا ہوگا؟ مذکر سے کہہ رہی ہیں تو کیا ہوگا؟ ھذہ صورتک۔ اگر مؤنث ہے ھذہ صورتک۔ اسی طرح ھذا سقف، یہ چھت ہے، لیکن جب اس سے ہم کہیں گے تمہاری چھت ہے تو کیا کہیں گے؟ ھذا سقف، ھذا سقفک، تمہاری۔ ھذا سقفک مذکر کے لیے کہہ رہے ہیں، تمہاری چھت ہے۔ سقفک، یہ تمہاری چھت ہے، کس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ فیمیل کے لیے۔ لیکن جب آپ کہیں گے میری چھت، میری دیوار، میری تصویر، تو اس کے ساتھ کیا کہیں گی؟ صورتی، جداری، سقفی، ٹھیک ہے۔
اپنے لیے جب ہم کہیں گے تو یا اینڈ پہ لگائیں گے. اگر مذکر مؤنث کے لیے ہے تو اس کے نیچے زیر آ جائے گی. اگر مذکر کے لیے ہے تو کاف کے اوپر زبر آ جائے گی. صحیح. یہ سارے اسی طرح کلمات ہیں. ان کو جو ہے آپ نے اسی طرح ضمیر متصل کے ساتھ ان کا جوڑ کر کرنا ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں 17 پیج پہ کیا ہے. سورتن، تلک سورتن وہ تصویر ہے. سورتہ یہ پیچھے ہم جیسے پڑھ چکے ہیں وہی چیز ہے سیم، لیکن اس میں کیا ہے تھرڈ پورشن جو ہے تھرڈ والا اس میں کیا سورتنا ہماری تصویر. جب آپ سب کے لیے وہی کے لیے کہیں گے تو اینڈ پہ جو کلمہ ہوگا اس کے اینڈ پہ نون الف نہ آئے گا. جیسے کہیں کہ ہماری قلم قلمنا، ہماری کتاب کتابنا. اگر ہم کہیں ہمارا گھر تو کیا کہیں گے بیتنا. اور یہ آگے جو ہیں اگلی ایگزامپلس میں دیکھیں. سقفن ہے چھت ہے، تو اگر ہم مذکر کے لیے کہیں گے تو سقف کا، اور اگر میری چھت ہے سقفی، ہم سب کی چھت ہے تو سقف نہ ہوگا. اسی طرح پنکھا ہے تل کا مروحتن، پنکھا وہ پنکھا ہے. لیکن اگر ہم کہیں گے مذکر کے لیے غائب کے لیے کہ تھرڈ پرسن کے لیے تو کیا کہیں گے تل کا مروحتہ. اگر ہم کہیں گے اس فیمیل کے لیے جو غائب ہے تھرڈ پرسن ہے مروحتہ ہا. ٹھیک ہے. تھرڈ پرسن کے مطلب آپ دوست بات کر رہے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کریں، لیکن آپ تھرڈ پرسن جو اس وقت موجود نہیں ہے بلکہ وہ غائب ہے اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں تو ہم کیا کہیں گے. اگر ہم کہیں گے کہ یہ اس کی کتاب ہے، کون جو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے بلکہ وہ غائب ہے، اس سے ہم بات نہیں کر رہے، تو کیا کہیں گے کتابوہا. فیمیل کے لیے کتابوہا اور مذکر کے لیے کہیں گے کتابوہو. ٹھیک ہے. اسی طرح شجرتوہا، اگر کہیں گے ہمارا درخت تو کیا شجرتنا. یہ ساری اس طرح آگے آپ پڑھ سکتے ہیں. جو سمجھ نہ آئے پھر آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. آگے جو ہے آپ دیکھیں سوالیہ جو ہے سوال کے طور پر حل ہذہ شجرتک، کیا یہ تیرا درخت ہے. نعم ہذہ شجرتی. تو اگر آپ کہیں گے جی ہاں یہ میرا درخت ہے تو کیا ہوگا جی نعم ہذہ شجرتی. اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ میرا نہیں ہے تو آپ کیا کہیں گے لا ہذہ لا لیس شجرتی، یہ میرا نہیں ہے. یہ آگے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں حل اور لا کے. اس میں سے آپ کو جو سمجھنا ہے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. پھر وہی آگے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حل ھذا کرسیہ، کیا یہ اس ایک مرد کی کرسی ہے. لا بل ھذا کرسیک، نہیں بلکہ یہ تیری کرسی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا اگر آپ جو ہیں مذکر سے مخاطب ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کاف کے اوپر زبر آئے گی. اگر فیمیل کے ساتھ مخاطب ہیں تو کاف کے نیچے زیر آئے گی. آپ اپنی بات کر رہی ہیں کہ میری کتاب، میری قلم، میرا گھر، تو آپ جو ہیں اس کے ساتھ کیا لگائیں گی میری کتاب ہے کتابی، میری قلم قلمی. صحیح. یہ وہی کلمات ہیں، صرف ان کے ساتھ حل اور نام جو ہے اس کا استخدام بتایا گیا ہے. آگے بھی جو ہے ساری ایگزامپلس وہی ساری ہیں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں. جی 21 پیج پہ یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں اسم ضمیر کی تعریف. اسم ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو اسم ظاہر کی جگہ لایا جاتا ہے. وہی بات ہم جیسے اسم جو ہے وہ کیا ہے کوئی بھی جگہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو ہم اسم کہتے ہیں، کوئی بھی خاص جگہ اور چیز. ٹھیک ہے. جیسے کسی شہر کا نام، آپ کا نام، ٹھیک ہے، فاطمہ، سعدیہ، کوئی بھی نام جیسے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم ان کا نام جب نہیں لیتے ان کی جگہ پہ جو استعمال کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ہم اسم ضمیر کہتے ہیں. ہمارے انگلش میں کیا ہوتی ہیں وہ پروناؤنس ہوتے ہیں، تو یہ عربک میں ہم انہیں کیا کہتے ہیں اسم ضمیر کہتے ہیں.
عربک میں ان کی دو قسمیں ہیں، متصل اور منفصل. ابھی ہم متصل کر رہے ہیں. اسم متصل جو کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہو اور الگ استعمال نہ ہوتا ہو، جیسے کتابی، کتابہ، کتابک. ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے کر چکے ہیں. ابھی پہلے میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے. اب صرف میں آپ لوگوں کو یہ دکھا رہی ہوں جو آپ کے پیج نمبر 21 پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ نیچے پوری ضمیر لکھی ہوئی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، کتابہ، ان کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک اسم لگا کر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، ہو ہے، اس کے ساتھ آپ اگر قلم لکھیں گے قلمہ پہلے. ٹھیک ہے، غائب مذکر کے سامنے ہا الٹا پیش ہو جو ہے، اس کے ساتھ قلمہ. جیسے یہ کتابہ، اسم ضمیر جہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا کتابہ. اسی طرح قلمہ اور قلمہما. ہما جو ہے تثنیہ کے لیے ہے. تثنیہ سے مطلب دو لوگوں کے لیے. جب دو لوگ ہوں گے آپ کہیں کہ یہ قلم جو ہے ان دونوں کی ہے، یہ قلم کتاب جو ہے ان دونوں کی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ قلمہما، قلمہما، کتابہما. ان سب کی ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ قلمہم. ہا مؤنث کے لیے ہے، ہما ان دو مؤنث جو ہیں، دو فیمیل کے لیے، ہن ان سب فیمیل کے لیے. ٹھیک ہے، مخاطب یہ جیسے ہم نے پڑھ چکے ہیں، کتابک، کتابکما. کما جو ہے وہ ہم دو آپ کے سامنے، ایک پہلے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ تمہاری کتاب ہے. جب آپ کہیں گے یہ تم دونوں کی کتاب ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کتابکما. ٹھیک ہے، متکلم وہی والی ہم نے کیا، قلمی میری قلم اور ہم سب کی قلم. ٹھیک ہے، آپ نے اب اس کے ساتھ کوئی بھی ورڈ لینا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ لکھ کر وہ پوری گردان آپ نے لکھنی ہے اس کے ساتھ، مطلب پورے ورڈز جو ہیں ان کے ساتھ ایز اٹ از آپ نے ایسے جدول بنانے ہیں. غائب کے لیے اوپر، پھر مخاطب کے لیے، پھر متکلم کے لیے. ٹھیک ہے، ہو، ہما، ہم، اور اس کے ساتھ کیا ہے آپ نے جوڑنا ہے. جیسے یہ کتابہ لکھا ہوا ہے، آپ نے اس کے ساتھ قلمہ. کوئی بھی آپ کو ان میں سے ورڈ جو ہے لگ رہا ہے، کتاب یا قلم. ٹھیک ہے، یا پھر اس کے علاوہ آپ کو اس میں سے جو ہے سقف تھا ہم نے پڑھا ہے، بے شمار لفظ پڑھے ہیں، مدرسہ، شجرہ، سیارہ، قلم، اور پھر اس کے علاوہ کون سا ہے؟ دفتر، دراجہ، سیارہ، سورہ. ان میں سے کوئی بھی ورڈ لینا ہے اور اس ورڈ کو آپ نے اس کے ساتھ ملا کر لکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ گردان جو ہے وہ آپ نے مجھے چیک کروانی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. ادروائز آپ لوگوں کو جو سمجھ نہ آئے کچھ جو بھی تو آپ مجھے پوچھ لیجئے گا. اور کل آپ نے مجھے جو ہے گردان جو ہے اس کے ساتھ لکھ کر دکھانی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.